کا جو ہے وہ حصہ مکمل کریں گے. اس میں اشعار نمبر جو 16 ہے وہ ہم مکمل کریں گے. اس کے لیے آپ پہلے تو اپنی اردو قاعدہ انشاء کی کتاب کا صفحہ نمبر 117 یہ نکالیں گے. اس میں پہلے میں اشعار پڑھوں گا, اس کے بعد پھر ہم اس کے فردن جو ہے وہ سوالوں کے جواب مکمل کریں گے. پیج نمبر 117 تفہیم عبارت نمبر ہے 16. یہ سچ ہے کہ ہے قوم میں کہتے انسان نہیں, قوم کے ہیں سب افراد یکساں, یکساں کا مطلب برابر, اور کہتے انسان انسانوں کی کمی. سفال و حذف, سفال و حذف حذف کے ہیں انبار یہاں. سفال و حذف کہتے ہیں پتھر کے ٹکڑے, اور انبار ڈھیر. گر یہاں جواہر کے ٹکڑے بھی ہیں, ان میں انہا, انہا کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ, چھپا ہوا. اچھا, اور اگلا شعر ہے چھپے سنگریزوں میں ہے میں گوہر بھی ہیں کچھ, ملے ریت میں ریزہ زر بھی ہیں کچھ, ریزہ زر ریت کے ٹکڑے. اچھا, اب ان کے جو ہے وہ سوالوں کے ہم جواب کریں گے. پہلا سوال دیکھیں, اشعار کا مرکزی خیال لکھیں. پہلے سوال کا جواب دیکھیں. اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ قوم میں ہر طرح کے انسان موجود ہوتے ہیں. اگر بیکار لوگ ہیں تو بہت ہی لائق لوگ بھی ہمارے اندر موجود ہیں. سوال نمبر 2 دیکھیں, قوم میں کہتے انسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے قوم میں کہتے انسان ہونے کا مطلب اچھے اور لائق لوگوں کی کمی ہے. کہتے انسان, قوم میں کہتے انسان ہونے کا مطلب اچھے اور لائق لوگوں کی کمی ہے. سوال نمبر 3 دیکھیں, سفال و حذف کے معنی کیا ہیں؟ سفال و حذف کے معنی پتھر کے ٹکڑے, یعنی بالکل بیکار لوگ ہیں جنہیں اپنے کام سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, جو بالکل اپنی زندگی جو ہے وہ بیکار طریقے سے گزارتے ہیں, ان کے لیے یہ کہا ہے. سوال نمبر 4 دیکھیں, چھپے سنگریزوں میں گوہر بھی ہے کچھ. مصرے کا مفہوم بیان کرنا ہے. چھپے سنگریزوں, سنگریز کسے کہتے ہیں؟ پتھر کو, کنکر کو. چھپے سنگریزوں میں گوہر بھی ہیں کچھ سے مراد یہاں گوہر نایاب, گوہر نایاب بھی موجود ہیں, یعنی کہ قیمتی پتھر, قیمتی لوگ جو کہ کام کرنے والے ہیں, بہت ہی لائق لوگ بھی ہیں, لیکن ضرورت انہیں تلاش کرنے کی ہے. سوال نمبر 5 دیکھیں, قافیوں کی نشاندہی کریں, انہیں ترتیب سے لکھیں. جو یہ اشعار دیے گئے ہیں ان میں قافیوں کی نشاندہی کرنی ہے, پھر انہیں ترتیب سے لکھنا ہے. انسان, پناہ, یکساں اور یہاں. تو یہ ہے عبارت نمبر 14. اسے آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. باقی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسکول کے لیے کے نمبر سے رابطہ کر کے